چل جائے تو اس کے مطابق ہم تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک۔ تو ایک صحابی نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا یوزولی ایک اونٹ 100 آدمی کھاتا ہے، جب وہ روزانہ 9 سے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے بیچ میں ہے، یا 1000 ہے یا 900 ہے۔ آپ دیکھیں کیسے سپہ سالار، کیسے ان کا دماغ کام کرتا ہے، کیسے انہوں نے اپنی تدبیر سے اور اپنی فہم و فراست سے دشمن کی چال کو سمجھ گئے، ان کے منہ سے بات نکلوائی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری بچاؤ کے اندر آتی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اسلحہ تیار کریں، آپ اپنے پروٹیکشن کے لیے تدبیریں بھی کریں، وہ بھی اس آیت کے اندر آتا ہے، خذوا حذرکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ امت میں اتفاق بھی ہونا چاہیے۔ جنگ ہمیشہ آدمی بے اتفاقی کی وجہ سے ہارتا ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ دشمن کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے تفرقہ ڈال دیتا، آپس میں لڑاتا ہے، اور آپس میں لڑا کر کمزور کرتا ہے۔ پھر جب وہ اٹیک کرتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہوتے ہیں، کچھ اس کے حق میں ہوتے ہیں، لہذا بڑے آسانی کے ساتھ وہ جنگ کو فتح کر لیتے۔ یہ بھی ایک دشمن کی چال ہوتی۔ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد مشرکین مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، توڑ دیا معاہدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ کے باقاعدہ مکہ میں جاسوس ہوتے تھے جو آپ کو پل پل کی خبر دیتے تھے مدینہ منورہ میں، کہ کیا ہو رہا ہے، کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کیا ترتیبیں بن رہی ہیں، یہ ساری باتیں حضور کو پہنچتی تھی۔ صلح حدیبیہ کو توڑنے کے بعد معاہدہ ٹوٹا تو ابو سفیان مدینہ منورہ گیا، اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ مدینہ میں جا کر اس نے وہ مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر، اور وہ تھا بھی لیڈر، اس نے کہا کہ میں معذرت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا معاہدہ ہے اس کو دوبارہ تجدید کر لی جائے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے اس کو لکھ دیا جائے، اور میں اس کے اوپر دستخط کے لیے تیار ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا سوال تھا اس کا، اور ظاہر ہے کہ جن سے وہ مخاطب ہیں اس میں اس کے رشتہ دار بھی ہیں، وہ سارے مہاجر ہی تو ہیں جو مکہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب اس نے ایک ایسا سوال پوچھا کہ جس سے مخاطب جو ہیں ان میں تفرقہ پڑ سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان میں کچھ کہیں گے کہ اچھی بات کر رہا ہے، دوبارہ دستخط کر دو، کچھ کہیں گے نہیں، ایک بات ہوئی تھی، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیں کہ آپ نے ان کے اندر ایسا اتفاق اور اتحاد رکھا تھا کہ جب ایک نے کہا نو تو پورے مسجد نبوی سے یہی آواز آئی کہ نہیں، ہم دوبارہ اس کی تجدید کرنے کے لیے تیار نہیں، ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اب لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے جب مسلمانوں کی اس وحدت اور اتفاق کو دیکھا تو یوں سمجھیے کہ اس نے وہی شکست قبول کر لی تھی کہ یہ کتنے متفق، ٹوٹتے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کرو، اپنے بچاؤ کے لیے، یا یوں سمجھیے کہ احتیاط رکھو۔ اور کب؟ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، جب آپ اللہ کے راستے میں نکلو، لڑنے کے لیے نکلو، تو گروہ در گروہ جب جاؤ، گروپ کی شکل میں جاؤ، تب بھی او انفروا جمیعا، یا سب پوری امت یک مشت کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ دونوں صورتوں کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، دشمن کی تعداد پہ خبر رکھیں، ان کے اسلحے پہ نظر رکھیں، ان کی تیاری پہ نظر رکھیں، ان کی تدبیروں کے اوپر، ان کے میٹنگز کے اوپر نظر رکھیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے، تاکہ کل جب مقابلہ ہو تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو تیار ہی نہیں، یہ بات تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھی۔ تو
تو ایک مسلمان قوم کے لیے اور ایک مسلمان مملکت اور حکومت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے عوام کی، اپنے سرحدوں کی، اپنے ملک کی، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ فانفروا ثبات، اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، بسا اوقات تو پوری قوم من حیث القوم کھڑی ہوتی ہے، اور بسا اوقات گروپ در گروپ لوگ بھیجے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا دونوں صورتوں میں آپ کو اپنی احتیاط اور اپنی بچاؤ کی تدبیریں کرنی چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تمہارے مجمع میں سے کچھ ایسے ہیں لَيُبَطِّئَنَّ، جو دیر لگاتے ہیں، جو ٹہلتے ہیں، جو چشم پوشی کرتے ہیں، جو سرک جاتے ہیں، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے کہ بھئی فلاں غزوے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو منافق جو اس مجمع میں ہوتے تھے، ویسے تو وہ نماز پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، بظاہر تو وہ مسلمان تھے، لیکن جب ایسا اعلان ہو جاتا کہ اب اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت ہے، تو پھر وہ کھسکتے تھے، ادھر ادھر ہوتے تھے، دیر لگاتے تھے، یا پھر جب ان کو پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور اللہ کے راستے میں خروج ہے، نکلنا ہے، تو کوشش کرتے کہ وہ مسجد نبوی نہ آتے، یا پھر وہ ایسے سیاست کھیلتے کہ جب قافلہ نکل جاتا تو پھر آ جاتے، اوہو مجھے تو دیر ہو گئی، میں تو دیر سے پہنچا، یا مجھے دیر سے اطلاع مل گئی، یا میں مصروف تھا۔ اس قسم کے بہانے کیا کرتے تھے۔ اور جو مخلص صحابہ تھے، جن کے دل میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، ان کو تو جہاں پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جس عمل میں بھی مشغول ہوتے اس کو وہیں چھوڑ دیتے اور فوراً مسجد نبوی کی طرف دوڑ لگا دیتے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا۔ اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور جو منافق تھے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس بیماری کو ظاہر کر دیا۔ وہ چھپایا کرتے تھے لوگوں سے، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ فرمایا تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہٹتے ہیں، پیچھے کو نکلتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یا تو آدمی کو فتح ہوتی ہے، یا آدمی کو نقصان پہنچتا ہے، یا آدمی مر جاتا ہے، یا آدمی کو نقصان ہوتا ہے، یا آدمی کو فتح ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے کہ تم کو جنگ میں مصیبت پہنچی ہے، کچھ صحابہ شہید ہو گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، غم پہنچا، تو پھر یہ منافق جو پیچھے رہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو کہتا ہے دیکھا اللہ کا شکر ہے میں وہاں نہیں تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نہیں تھا، میری قسمت کو دیکھا آپ نے کیسے اللہ نے مجھے بچایا، ورنہ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو یہی رگڑا مجھے بھی ملتا جو ان کو ملا ہوتا۔ یہ منافق کی نشانی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے عمل کرو۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی، مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو پھر کہتا ہائے اللہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، یہ سرخروئی مجھے بھی مل جاتی، کاش یہ جو غنیمت کا مال ان کو ملا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہوتا، ارے میں کتنا بڑا بدبخت آدمی، کتنا بڑا بد نصیب آدمی ہوں۔ پھر ایسی افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی یہ ساری تصویر قرآن حکیم کے اندر اتار دی۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے جنگ میں، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل کیا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کے فضل سے تمہیں فتح اور نصرت حاصل ہو جائے، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، لَيَقُولَنَّ